جب میں گاڑی میں اسٹک ہو گیا ود ان 10 سیکنڈ میں نے اللہ سے ایک دعا کی, اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا تو آئی ول ایکسپلور مائی لائف. ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں ہم دنیا میں رہیں گے, ہم مطلب اور 80 سال 90 سال جئیں گے. وہی بھائی جنہوں نے مجھے پک کیا تھا نیکسٹ ڈے وہ قبر کے اندر تھے. تو جتنے بھی کلائنٹ آل اوور دا ورلڈ دبئی کے اندر آتے ہیں تو ان کو بزنس سیٹ اپ بنا کے ہمارا دینا کام ہے. جیسے ان کا لائسنس ہو گیا, ویزا ہو گیا. میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو میں نے اپنی یہاں سے پاکستان کی اچھی جاب چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہوں. جو فرسٹ جاب میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کی وہ پبلک ریلیشن تھی, ایک انٹرنیشنل کمپنی کے اندر. کلچر کو, انوائرمنٹ کو سمجھنے میں اتنا مور دین 3 ایئر لگے. اس کے بعد میں نے پھر آہستہ آہستہ ایک اسٹارٹ اپ لیا. میں نے کہا نہیں, ابھی مجھے اپنا خود کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی کوئی ایسی سٹوری آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جس میں کوئی لرننگ آؤٹ کم ہوتی ہے یا کوئی ایسا پیشن ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہونے کی اس سے ارج پیدا ہوتی ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سید یاسر عباس صاحب, یہ پچھلے 10 سالوں سے دبئی میں مقیم ہیں. یہ وہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, بزنس مین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کور اسٹرینتھ ہے وہ ان کے PR سکلز اور نیٹ ورکنگ ہے. یہ پاکستان میں ایز اے ویزا آفیسر بھی کام کرتے رہے ہیں, لیکن پھر انہوں نے اپنا کام کرنے کا سوچا اور آج یہ ایکسل کرتے جا رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے کام کا کیوں سوچا, ان کا کیا ویژن تھا. السلام علیکم سید یاسر عباس صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ ایک اچھی جاب کر رہے تھے, مطلب ایک جو ڈریم جاب جسے کہتے ہیں, اچھی آپ کی اچھی فگرز میں آپ کی سیلری تھی, تو آپ نے یہ چھوڑ کے سوچا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے, اور ہمیشہ سے آپ کی بچپن سے یہ تھی کہ میں نے کچھ اپنا کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی. یہ خواہش کیوں تھی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ قاسم علی فاؤنڈیشن ہیونگ می ہیئر. یہ جو ویژن ہوتا ہے نا آپ کے انسان کا, جو ویژن ہوتا ہے, تو اس طرح کم ویژن کے اوپر تھا. جب میں جاب کر رہا تھا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا, وہ آتے تھے ویزا لگوانے کے لیے, ان کے پاسپورٹ چیک کرتا, دے ان کے اوپر پاسپورٹ کے اوپر مختلف کنٹریز کے ویزا لگے ہوتے تھے. تو میں جب سوچتا تھا کہ جب ہم لوگ یہ لوگ اتنا کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں لائف کے اندر, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جب بھی میں ویزا لگاتا تھا میں پاسپورٹ پیج چیک کرتا تھا 1 بائی 1, تو ہر بندے کے 8 10 15 کنٹریز کے وزٹ ہوتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر ان بندوں یہ بھی سیم ہماری طرح ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. جب میں نے اپنے آپ سے یہ کوشچن کیا تو آئی تھنک دس از اسٹارٹ, میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا یہ والا. سر 2015 میں جب آپ پاکستان آئے تو ایک ٹریجڈی ہوئی آپ کے ساتھ. وہ ٹریجڈی اس قسم کی تھی کہ اگر وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود, اتنی سویئر ٹریجڈی کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا, اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی کو بھی کوپ اپ کیا, ان کو بھی ساتھ لے کے چلے. تو وہ ٹریجڈی کیا ہوئی تھی, میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں, تاکہ ہم زندگی میں جب ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ نہ کریں ہم. یہ 2015 کی بات ہے کہ میں دبئی میں, تو بھائی نے مجھے کال کیا, اب آجا میری شادی ہے عید کے دوسرے دن. تو وہاں سے میں آیا تو نیکسٹ ڈے ہم نماز کے لیے تینوں بھائی جا رہے تھے, تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 میرے بھائی تھے جو چھوٹے, ایٹ اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور میں گاڑی میں اسٹک ہو گیا. جب میں گاڑی میں اسٹک ہو گیا ود ان 10 سیکنڈ میں نے اللہ سے ایک دعا کی, اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا تو آئی ول ایکسپلور مائی لائف. میں لائف کو صحیح جیوں گا, جس کو جینے کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ویلیو آف لائف کا پتہ نہیں ہے. ایک ایک مومنٹ, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے, اور ہمارے ارد گرد اللہ کی نیچر, خوبصورتی, ہماری ریلیٹیو, دس از امیزنگ تھنگ. آئی تھنک اس حادثے کی وجہ سے میرے اندر بہت سی چینجز آئی ہیں. سب سے بڑی چینج پازیٹیوٹی. میں ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہوں, کبھی نیگیٹیوٹی بات نہیں کرتا, ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں, دوسرے کی بات نہیں کرتا. اس سے پہلے کرتے تھے تھوڑی بہت؟ اس سے پہلے آف کورس میں نارمل ایک گاؤں سے آیا ہوں اور ایک شہر میں آیا ہوں, پھر اپنے آپ کو تھوڑا آہستہ چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس سے پہلے تو آف کورس جیسے ہمارا کلچر میں ہوتا ہے, ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں, اپنے اوپر کم کرتے ہیں. سر اس دکھ تکلیف سے جو ایک اپنوں کے جانے کا درد ہوتا ہے, اس سے آپ کیسے باہر نکلے؟ سب سے بڑی بات, دکھ جس کو ملتا ہے اسی کو پتہ ہے دکھ کیا چیز ہوتی ہے. وہ بھی اپنوں کا دکھ, میں کہتا ہوں وہی اس کو سہ سکتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو. تو آئی تھنک اس دکھ نے مجھے بہت کچھ چینج کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے ہم لوگ سوچتے ہیں ہم دنیا میں رہیں گے, ہم مطلب اور 80 سال 90 سال جئیں گے. ہم کو 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی پوری لائف ہسٹری چینج ہو کے رہ جاتی ہے. وہی بھائی جنہوں نے مجھے پک کیا تھا نیکسٹ ڈے وہ قبر کے اندر تھے. تو مجھے اس چیز سے کیا لگا کہ لائف آپ کی بہت خوبصورت ہے. جتنا آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہے, آپ کے پاس لائف ہے, اس کو اچھے طریقے سے جیو اور پازیٹیو وے سے جیو. اور اپنے اندر ایک کہتے ہیں نا, ایوری ڈے یو نیڈ ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ یونیورس. تو بہت بڑی یونیورس ہے. ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے.
हमने कुछ भी नहीं सीखा लाइफ के अंदर. एवरी डे वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंट वे. तो अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी यूनिवर्स दी है, इसके अंदर स्टार्स, मून, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन एक्सप्लोर यूनिवर्स. सर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं दुबई में, आप पब्लिक रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे आप कई अवार्ड्स भी ले चुके हैं. मुझे ये बताइएगा जो आपका बिज़नेस है वो बेसिकली क्या है? मेरा जो मेन बिज़नेस है पब्लिक रिलेशन, हमारा बिज़नेस है बिज़नेस सर्विस प्रोवाइडर. मेरी कंपनी का नाम है ग्लोबल ब्रिज बिज़नेस सर्विस प्रोवाइडर. तो जितने भी क्लाइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दुबई के अंदर आते हैं तो उनको बिज़नेस सेटअप बना के हमारा देना काम है. जैसे उनका लाइसेंस हो गया, वीज़ा हो गया, एमएस ID होगी, इमिग्रेशन, लेबर, जितनी भी सर्विस हैं वो मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है. सर मुझे ये बताएं कि आपने जब यहाँ से जाने से पहले आप इस विज़न को लेके गए थे कि मैंने इसी डोमेन में काम करना है, या जब आप वहाँ गए तो आपने सोचा कि ये मेरी एक्सपर्ट एरिया है, इस पर मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ? अच्छा, मैं स्पेशली यंगस्टर के लिए कहना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने अपनी यहाँ से पाकिस्तान की अच्छी जॉब छोड़ के वहाँ पे गया हूँ. तो मैंने वहाँ पे जो फर्स्ट जॉब मैंने वहाँ पे स्टार्ट की वो पब्लिक रिलेशन थी एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर. जब मैंने अपने आप को इंटरनेशनल कंपनी के अंदर इन किया तो मैंने वहाँ से बहुत सी डिफरेंट नेशनलिटी, मोर देन 20 डिफरेंट नेशनलिटी के साथ मैंने काम किया. तो वहाँ से मुझे वो डिफरेंट कल्चर, बिहेवियर, वे द टॉक, हमने कैसे रहना है, कैसे रूम शेयरिंग और ये चीज़ें बहुत सी मैंने पिक की हैं. और इसमें मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर लगे हैं कि अपने आप को बिल्ड करने में और कल्चर को, एनवायरनमेंट को समझने में इतना मोर देन 3 ईयर लगे. उसके बाद मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टार्टअप लिया. मैंने कहा नहीं, अभी मुझे अपना खुद करना चाहिए. सर आपकी जो कंपनी है जिसका भी आपने जिक्र किया, वो कोर क्या क्या सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड कर रही है और उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, जो कंपेटिटिव एडवांटेज जिसे कह लें वो क्या है? उसमें हमारा कि जो मेरी जो कंपनी ग्लोबल ब्रिज बिजनेस सर्विसेज है, हम ऑल काइंड ऑफ बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं दुबई के अंदर. जैसे आपकी ट्रेडिंग होगी, आपको नए कंपनी लाइसेंस चाहिए, अपने बिज़नेस सेटअप करना है, आपको वीज़ा चाहिए, एमएस ID, आपका जितनी भी पब्लिक रिलेशन सर्विसेज है हम सारी प्रोवाइड करते हैं. और इवन कि हम फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनके लिए. तो सर आप अपनी मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? मार्केटिंग के लिए बेस्ट है सोशल मीडिया. तो मैं एवरीडे मैं डिफरेंट एग्जीबिशन में जाता हूँ, उनके अंदर देखता हूँ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, अपने आप को अपग्रेड रखता हूँ अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से और हर तरह के हिसाब से अपने आप को हम इन रखते हैं सोशल मीडिया के अंदर. तो उसमें अपने क्लाइंट को, कस्टमर बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी कंपनी का फ्यूचर और विजन क्या है और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं. सर दुबई में बेशुमार PR एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आप इतने कामयाब हैं, उसके पीछे क्या वजह है? आपका जो सक्सेस फैक्टर है, जो एक वजह जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप कामयाब हैं, वो एक वजह क्या है? एक वजह मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव वे एंड पॉजिटिव वाइब. क्यों जब मैं मॉर्निंग का स्टार्ट करता हूँ एवरीडे तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आई हैव न्यू डे टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मीट अ लॉट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट नेशनलिटी एज वेल. जब मैं बहुत से डिफरेंट नेशनलिटी से मिलता हूँ तो मैं बहुत कुछ वहाँ से गेट करता हूँ. तो वहीं से आई थिंक पॉजिटिव थिंग स्टार्ट होती है. तो जिस मैं क्लाइंट से मिलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ही वांट टू वर्क विद मी. सर दुबई में इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या स्टडी अपॉर्चुनिटीज़, इनका क्या स्कोप है? क्या कोई अवेलेबिलिटी है या अभी सेचुरेशन है मार्केट में दुबई की अगर बात? असल दुबई इज़ नाउ वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर, फॉर द जॉब, फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. दुबई मार्केट देयर इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं? बिल्कुल हैं. दुबई गवर्नमेंट ने आई थिंक इन दुबई वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सर आने वाले वक्त में आपका क्या प्लान है, क्या गोल है, जो आपने अभी तक कोई ख्वाब ऐसा देखा हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो लेकिन अभी तक आपने ना किया हो, वो क्या है? ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं लाइफ के अंदर हर वो काम करना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ. जहाँ पे मेरी सोच होती है मैं वही काम उसको करना चाहता हूँ. जैसे मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं किसी बड़ी एग्जीबिशन में चला जाता हूँ, किसी बड़ी इवेंट में चला जाता हूँ, वहाँ से बहुत सी चीज़ें लर्न और पिक करता हूँ. लाइफ में ये है कि जो जितनी भी मेरी लाइफ है तो इसको कुछ ना कुछ मैं सीखता रहूँ, इसको अपने आप को मोटिवेट भी करता रहूँ और दूसरा अपने आप को एक्सप्लोर भी करता रहूँ लाइफ के अंदर. सर अभी भी कभी आपको जब अपनी कोई पास्ट की कह लें या बुरे वक्त की जब याद आती है, बुरा वक्त कह लें या जो एक ऐसा जिसे कह लें आप वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त जिससे आप गुजरे, उसकी जब याद आती है तो आप क्या करते हैं? अपने आप को कैसे हिम्मत देते हैं? ऑनेस्टली जब अपना बैकग्राउंड देखता हूँ कि मैं किस गांव से, कितने छोटे से घराने से आया हूँ, अपने आप को मैंने एक स्टैंड अप किया और बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप बनाया दुबई के अंदर. तो ये चीज़ मैं देखता हूँ जब मैं अपने पास्ट माजी को देखता हूँ, रोड्स को जब देखते हैं, रोड्स को देखता हूँ कि कैसे मैंने एक कहाँ से मैं और कहाँ तक पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स ऑल अबाउट योर विजन. जब आपके अंदर एक विजन और एक टारगेट रहेगा आपकी लाइफ के अंदर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर. और दूसरा जब कम इंसान को आता है लाजिम बात है सोचता है, पर अल्लाह ताला बंदा सब्र देता है. जब बंदे को सब्र आ जाता है तो ही नीड टू मूव ऑन.
سر نیٹ ورکنگ اور پی آر، اس کے لیے کوئی آپ ٹپ دینا چاہیں گے کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، پی آر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سا ایسا سکل ہے؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں آنیسٹلی اگر آپ چلیں یا آپ کوئی ویلیو ایڈیشن کریں، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کون سے ایسے سکلز ہیں؟ میرے خیال میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو ہے سوشل میڈیا ہے، اور اٹس اباؤٹ ٹیم ورک. اور سوشل میڈیا کے اندر آپ کے پاس ٹیم ورک اسٹرانگ ہے، اور دوسرا آپ کی نیٹ ورکنگ ود اے ڈفرنٹ نیشنلٹی، ڈفرنٹ پیپل. ایون کہ آپ کے پاس کوئی بڑا سے بڑا کلائنٹ ہے یا چھوٹا کلائنٹ ہے، آپ کا کام ہے یا نہیں، اس کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ رہنا چاہیے. ہم لوگ دیتے ہیں جب کام ہوگا کلائنٹ کے ساتھ بات کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو کلائنٹ کو آپ نے ویسے بھی کیپ ان ٹچ رہنا اس کے ساتھ، اس کو کچھ ریکوائرمنٹ ہو بھی یا نہ ہو. تو آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سر آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر کس چیز پہ زیادہ فوکس کر لے تو ترقی کر سکتا ہے؟ Honestly speaking, ایز اوورسیز پاکستانی میں کہہ سکوں اگر پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم کے اوپر فوکس کرے تو ہم بہت کچھ اس سے آگے جا سکتے ہیں. پاکستان میں بہت خوبصورتی ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، اور وی آر لکی. وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگ. سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ This, I think, in social media, Qasim Ali Shah Foundation, one of the great and motivate about the youngster, about idea, about respect, about the culture, about the environment. انہوں نے ہمیں بہت کچھ سبق دیا اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس سے. اور میں خود honestly جب میں گھر میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کے لیکچر سنتا ہوں تو میں بہت کچھ چیزیں پک کرتا ہوں. مطلب ہر ایک لیکچر سے میں کچھ نئی چیز ان کی پک کر لیتا ہوں. تو اس کے اندر جو دا گریٹ تھنگز، پازیٹیو تھنگس، ہمیشہ پازیٹیو انہوں نے بات کی ہے، کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے، اور آؤٹ آف چیپٹر کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی. آئی تھنک دس از ون آف دا گریٹ اسٹرینتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. سر آپ کی اگر نیٹ ورکنگ کی اور پی آر کی بات کریں تو آپ دبئی کی بے شمار ایگزیبیشن میں شامل ہوتے ہیں، ایکسپو میں بھی ان کے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ کا سارا جرنی کیسے ہے؟ اٹس اباؤٹ ایگزیبیشن کوئی بھی ہوتی ہے دبئی کے اندر. اٹس آل اوور دا ورلڈ واٹس گوئنگ آن. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہو گیا، روبوٹ آ گئے، بہت سی ٹیکنالوجی چینج ہوگی، کیمرہ ورک، آپ کا بہت سی مطلب آپ گاڑی کے اندر ٹیکنالوجی دیکھو. آپ جیسے یونیورس کے اندر جیسے اب مارس میں لوگ کیسے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کون سی یوز ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس چیز سے. سر لوگ کون کون سے آپ کے ساتھ اس میں انوالو ہیں؟ بڑے بڑے نام میں نے دیکھا تھا آپ کا انسٹاگرام، اس کے بارے میں بتائیں. آئی تھنک آئی ایم سو لکی، آئی ہیو ویری اسٹرانگ نیٹ ورک. اینڈ میرے ساتھ میں الحمد للہ بہت میرے ساتھ ٹیم ورک ہے، ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں. میرا کام ہو یا نہ ہو، آئی ایم چیکنگ آن دیم واٹس گوئنگ آن، ہاؤ آر یو، ہاؤ از یور فیملی. آئی تھنک دس از دا گریٹ تھنگ. یو نیڈ ٹو کیپ اینڈ چیک آن یور فرینڈ لسٹ اینڈ کلائنٹ لسٹ ایز ویل. اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے yasser.abbas YASSIR.ABBAS. اچھا، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے جو ایگزیبیشن اٹینڈ کی ناس سمٹ، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ سمٹ تھا، جس میں پورے آل اوور دا ورلڈ سوشل ورکر، سوشل ایونٹ آرگنائزر اینڈ سوشل ایکٹیویٹی ادھر وہاں پہ سمٹ کے اندر تھے. تو میں نے بہت سے انٹرنیشنل لوگوں کو ملا ہوں. تو وہاں سے میں نے بہت پازیٹیو تھنگ جو پک کی ہے. ان لوگوں نے صرف اپنے ویژن کے بارے میں، وہ پازیٹیو کے بارے میں بات نہیں، کبھی یہ بات نہیں کی یہ یوٹیوبر کیا کر رہا ہے اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ بات کی. تو میں نے وہاں سے بہت کچھ ناس سمٹ کے اندر سے بہت کچھ پک کیا. جیسے میں ناس ڈیلی والے کو ملا ہوں، نائٹ فارم کو ملا ہوں. تو آئی تھنک دے آر دا گریٹ رول ماڈل فار اس. بہت بہت شکریہ سید یاسر عباس صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور نیٹ ورکنگ سے کس طرح یہ اپنے کام کو کر رہے ہیں اور اپنے کام کو بہتر بنائے ہوئے ہیں اور اپنا ایک اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.